السلام علیکم دوستو، آج 15 مئی 2022 ہے اور میں محمد اکمل خان اس آج کی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور یہ ایک مختصر ویڈیو ہوگی اور آپ سے درخواست وہی ہے کہ اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپس میں کنیکٹڈ رہ سکیں۔ عمران خان صاحب نے کل سیالکوٹ کے جلسے میں ایک بات کہی تھی، متعدد باتیں انہوں نے کہیں، لیکن جو ایک بات جس کو میں نے آج کا موضوع بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور اوپر کے طبقے میں جو مقتدرہ ہے ان میں کرپشن کو کوئی ایشو ہی نہیں سمجھا جاتا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی کرپشن پہ بات نہ کریں، اور مطلب ہے اسی لیے کرپشن جو ہے آج تک پاکستان میں کم نہیں ہو سکی کیونکہ اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ تو میں نے اسی کو آج کا موضوع بنایا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو مذہبی لوگ ہیں، جو مذہب کی سیاست کرتے ہیں، مذہب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، وہ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتے کہ یہ کس قدر اہم ہے کہ جب آپ اپنی سیاسی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں، حکومتی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں، یا خدا کی طرف سے آپ کو تمکن عطا ہو، ریاست اور اقتدار عطا ہو، تو آپ کا جو فائنینشیل کریکٹر ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو میں اس بات کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سنگل لائن کے اندر اس موضوع کو سمویا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یعنی انہوں نے آنے والے دور میں جو ان کی امت مخاطب تھی ان کو مخاطب کر کے کہا، جو رہتی دنیا تک ظاہر ہے انہی کی امت ہے اور امت مخاطب ہے، جب تک یہ کائنات، یہ زمین اور اس پہ انسان موجود ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو آپ نے فرما دیا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یعنی انہوں نے ایج آف اکنامکس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام آج چل رہا ہے جس میں فتنہ نفس میں مبتلا جو ذہین لوگ ہیں وہ عام لوگوں کا بے تحاشا استحصال کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 57 اسلامی ممالک یہاں پہ موجود ہیں، لیکن کوئی ایک ملک بھی ایسا سوشل ویلفیئر کا نظام نہیں رکھتا کہ جہاں امیروں اور غریبوں کے جو فائنینشیل مراتب ہیں یا کم از کم ان کی ضرورتوں کے مطابق ان کو رزق اور دیگر جو سامان نشو و نما ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہو۔ تو ایسا اس لیے نہیں ہے کہ ہم جس کو اسلام سمجھتے ہیں وہ ہمارے نزدیک چند عبادات جن کو ہم نے رسوم کی حد تک اب باقی رکھا ہے وہ ہمارے نزدیک ہیں۔ تو میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، یعنی آپ کا وقت رحلت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی کی سی کیفیت طاری تھی، شدید بخار تھا، تو اس کے درمیان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور آپ کو ہوش آیا تو آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ بتاؤ کہ وہ جو 2 درم صدقے میں کہیں سے آئے تھے۔ یہ بات یاد رہے کہ جو بھی خلیفہ تھا، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سارے ریاستی معاملات چلاتے تھے اور وہی اقتدار میں تھے، تو انہی کے پاس سے ہی سب کچھ انہی کے پاس آتا تھا اور انہی کے ہاتھ سے ہی تقسیم ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کے پوچھنے لگے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ جو 2 درم کہیں سے صدقے میں آئے تھے وہ تم نے کسی کو دے دیے، یعنی آگے صدقہ پہنچا دیا، لوگوں تک اس کو پہنچا دیا یا نہیں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کی طبیعت خراب ہے اور میں آپ کی تیمارداری میں مصروف تھی تو میں ابھی بھول گئی اس کو۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے ایک لائن میں وہ خوبصورت جواب دیا جو ہمارے لیے سبق ہے کہ جو فائنینشیل کلینلی نیس ہے اقتدار کے معاملے میں، اختیار کے معاملے میں، حکومت کے معاملے میں، وہ کس قدر ضروری ہے اور اس میں کس قدر احتیاط کا وہ تقاضا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہ، کیا تم چاہتی ہو کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدگمان ہو کر ملے؟ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ 2 دینار یا 2 درم اگر کہیں سے صدقے میں آئے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ جائیں، جو آپ کی بالین مبارک کے نیچے رکھ دیے گئے، اور آپ شدید بیمار تھے، اور اس دورانیے میں اگر وہ تیمارداری کے دوران کسی کو دینا بھول گئے، آگے پہنچانا اس امانت کو بھول گئے، چند گھنٹوں کے لیے یا چند منٹوں کے لیے یا چند ساعتوں کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کی ذمہ داری ہے بحیثیت ریاست کے سربراہ،
کہ وہ لوگوں سے ہیوز جن کے پاس سب کچھ ہے، جو ہیوز ہیں معاشرے کے، ان سے چیزیں اکٹھی کر کے صدقات اور زکوٰۃ کو جو اس وقت کا ٹیکس تھا اس کو اکٹھا کر کے جو ہیو ناٹس ہیں ان تک پہنچانا چونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ 2 دینار بھی آئے ہوئے ایسے گھر میں رہ جائیں کہ میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو تم کیا چاہتی ہو کہ پروردگار مجھ سے بدگمان ہو کر ملے؟ یعنی وہ یہ بدگمان ہو کہ 2 دینار جو صدقے میں آئے تھے وہ آپ کے گھر میں پڑے رہ گئے اور آپ اس کو بھول گئے کسی کو آگے دینا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ہم نے مذہب کو خدا جانے ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے۔ یعنی وہ اقبال کی مجلس ابلیس کی جو مجلس شورا اقبال کی نظم ہے، آپ اس کو پڑھیے کہ وہ جب شیطان کے چیلے اس کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو بتاتے ہیں کہ ایشیا سرخ ہو رہا ہے اور سوشلزم دنیا پہ چھا جا رہا ہے، کمیونزم چھائے جا رہا ہے، اور وہ تو معاشی مساوی پن کی بات کرتے ہیں کہ سب کے جو معاشی معاملات ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے، معاشی سٹیٹس سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ہمارے نظام سرمایہ داری کے لیے بڑا خطرہ ہے، خدشہ ہے۔ شیطان کے سارے چیلے اس کو ان پٹ دے رہے ہیں پوری دنیا سے۔ تو شیطان جو ہے وہ سب کی باتیں سن کے آخر میں صرف ان کو یہی مشورہ دیتا ہے کہ دیکھو تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے سامنے ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کہ شرع پیغمبر جو ہے وہ ان کے سامنے آشکار نہ ہو جائے۔ اور اس کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ ذہن میں رکھو کہ ان کو مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں، ان کو بتا دو کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، سب کچھ کرنا، عبادتیں جن کو مطلب ہے پرستش کی طرح ہم نے رسم و رواج بنایا ہوا ہے اور اس کی اصلیت کو ہم نہیں سمجھتے، اس کے اندر ان کو مست رکھو۔ بس ان کو بتاؤ کہ دین کی اصل ہی یہی ہے، اس کے علاوہ دین کچھ نہیں ہے، اور مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں، اسی مزاج خانقاہی میں ان کو پختہ تر کر دو اور ان کو بتا دو کہ دین کی اصل یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف یعنی آج ہمارے لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی بڑے سے بڑے، میں تنقید نہیں کر رہا مولانا طارق جمیل پہ، وہ عمران خان صاحب کے آج کل ساتھ ہیں اور مطلب ہے بظاہر بھی وہ جگہ جگہ ان کی تعریف کر دیتے ہیں، لیکن اس پہ بھی اگر ان پہ کوئی سیاسی تنقید کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اتنے صاحب علم لوگ جن کی اس قدر فالوئنگ ہے وہ بھی یہ بات کہتے ہوئے ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے الیاس قادری صاحب کو دیکھ لیں، اس طرح بے شمار جو مذہبی جماعتیں چلانے والے لوگ ہیں وہ بڑے آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ خدا کا سارا دین جو ہے وہ ایگزیکٹو اتھارٹی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، اس کا بنیادی مقصد ہی ریاست کا قیام ہے اور اس ریاست کے قیام کے بعد ایگزیکٹو اتھارٹی کے ذریعے اس کو لاگو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہیوز ہیں ان سے لینا ہے اور جو ہیو ناٹس ہیں ان تک پہنچانا ہے، ایک سوشل ویلفیئر سٹیٹ کو قائم کرنا ہے۔ یعنی خدا سے ڈرنا جو ہے، جو تقویٰ ہے، متقی ہونا ہے، وہ اصل میں کیا ہے؟ خدا سے ڈرنا کیا ہے؟ خدا تو وہ ہے جس نے اپنے بارے میں فرما دیا ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، وہ تو بہت حسین ہے، خوبصورت ہے، جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو ایک جمیل اور حسین اور ہمارے تصور سے، ہمارے تصور جمالیات سے کہیں بلند تر حسین جس سے محبت کی جانی چاہیے، اور اس نے یہی بتایا ہے کہ اس سے جیسے چوتھے پارے کی ابتدا ہوتی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم کبھی برات عاشقاں کے شریک نہیں ہو سکتے، ہماری برات عاشقاں کے شریک نہیں ہو سکتے تب تک جب تک کہ تم اپنی ہر محبوب چیز کو ہماری راہ میں چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ یعنی اس سے تو محبت کے تقاضے بالکل مختلف ہیں۔ وہ جو تقویٰ ہے وہ کیا ہے؟ خدا سے ڈر کیا ہے؟ خدا کا ڈر یہ ہے کہ اللہ سے، اللہ کی مخلوق کے معاملات میں اللہ سے ڈریں، اللہ کی مخلوق کے معاملات میں اللہ سے ڈریں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگوں کا، معصوم لوگوں کا، غریب لوگوں کا جو خون پینے والے ہیں، نہ انہیں خود ادراک ہے اور نہ ہی انہیں کوئی یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ کو زمین میں تمکن عطا کیا گیا ہے
تو خدا نے صرف اور صرف آپ کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ والذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہم ان کو زمین میں تمکن عطا کرتے ہیں، اختیار عطا کرتے ہیں، اقتدار عطا کرتے ہیں، تو یہ 4 کام کرتے ہیں۔ ایک سوشل جسٹس کے نظام کو برپا کرتے ہیں، نظام صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ جو سامان نشو و نما ہے اس کی فراہمی کو زکوٰۃ کی صورت میں یقینی بناتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ہیو ناٹس ہیں، جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، اور یہ امر بالمعروف کرتے ہیں، یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وہ نہی عن المنکر، اور منکرات کو روکتے ہیں۔ یہ 4 کام خدا نے ریاست کی بنیادی ذمہ داری بتائے ہیں، جو یہ کہہ کے بتایا ہے کہ والذین مکناہم فی الارض، یہ جن کو ہم زمین میں تمکن عطا کریں گے، اختیار عطا کریں گے، اقتدار عطا کریں گے، وہ یاد رکھیں کہ یہ 4 کام ان کے ذمے ہوں گے۔ یہی ریاست کے وجود کا جواز ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس سب چیز کو بھول گئے ہیں۔ ہم یہ تو بار بار سنتے ہیں علامہ اقبال کا، علامہ اقبال تو اب ایسا ہو گیا ہے نا کہ سب کی کنزمپشن کے لیے سب سے زبردست آدمی ہیں۔ کوئی مذہبی ہے، کسی نے جہاد کرنا ہے، کسی نے کسی کا گلا کاٹنا ہے، کسی نے کسی کا خون پینا ہے، کسی نے سیاست کرنی ہے، کسی نے انقلاب برپا کرنا ہے، کوئی کچھ بھی ہے، اس نے علامہ اقبال کا شعر کہیں نہ کہیں اس پہ فٹ آ جاتا ہے، وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے جب فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو جب دین اور سیاست آپس میں جڑتے ہیں تو وہ صرف اور صرف خیر کو برپا کرتے ہیں، کیونکہ پروردگار کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپ سے بار بار ایک ہی بات پوچھتے ہیں، کیا نازل کیا ہے تیرے رب نے؟ بار بار آپ سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، کیا نازل کیا ہے آپ کے رب نے؟ تو ان سے فرما دیجئے قالوا خیرا، صرف اور صرف خیر نازل کی ہے میرے پروردگار نے۔ تو یاد رکھیں، اللہ سے ڈرنا جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کا اگر آپ کوئی حق ماریں گے، اور جب آپ ریاستی سطح پر حکمران ہوتے ہوئے جب آپ قومی خزانے پر ہاتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ جان لیں کہ آپ پوری ریاست کے ہر ایک باشندے کی چوری کر رہے ہوتے ہیں، اس کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ بات ہے جو جینوئنلی ہمیں سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور معاشرے میں اس بات کو رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس بات کا ہم ادراک نہیں کریں گے، اور ہم ان لوگوں سے جان نہیں چھڑوائیں گے جن کا ہمیں پتہ ہے یا ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس طرح سرکاری خزانے پر، جو بنیادی طور پر آمت الناس کا مال ہے، ملک ریاست کے تمام باشندوں کا بنیادی طور پر وہ مال ہے، اس پہ اگر وہ ہاتھ صاف کرتے ہیں تو ان کو حکومت میں آنے سے اور اقتدار میں آنے سے ہمیں سب کو مل کر روکنا ہے۔ لیکن ایسا ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہمیں اس بات کا ادراک ہو کہ ریاستی معاملات میں جو فائنینشیل کرپشن ہے وہ کس قدر بری چیز ہے، اور فائنینشیل جو کلینلینس ہے وہ کس قدر خوبصورت چیز ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔